لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. مسلمانوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر. اما بعد، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے ایام منتخب کیے ہیں جن میں وہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو معاف کرتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، ان کی روح کو پاک کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو درست کرتے ہیں. واضح رہے کہ جن ایام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور جن اوقات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور جس میں ایمان کی زیادتی کے مختلف اسباب ہیں، وہ ماہ رمضان ہے. جو ایام عنقریب آنے والے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے بڑی بشارت ہے. پس اے بھلائی کے چاہنے والوں، آگے بڑھو اور برائی کے چاہنے والوں، برائی سے رک جاؤ. میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے استقبال کرنے والی چیزوں میں سے خوشی و بشارت اور اچھی امید و نیک فال ہے، اور اس کی فضیلت کو یاد کرنا اور اس میں اللہ کی عبادت و بندگی میں پہل کی خواہش رکھنا ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. تمہارے پاس رمضان آیا ہے، تمہارے پاس رمضان آیا ہے جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں. بخدا اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہے گا وہ تمام خیر و بھلائی سے محروم رہ جائے گا. اللہ اکبر. اسی طرح میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے استقبال کرنے والی چیزوں میں سے اپنی گناہوں سے اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنا ہے، کیونکہ گناہ دل کا پردہ ہے اور یہ بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اور اس کی اطاعت سے روکتا ہے. پس عقل مند و سمجھدار شخص اپنے گناہوں سے چھٹکارا و پاکی حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتا ہے اور اللہ سے سچی توبہ کر کے اور دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کے ذریعے اس سے پاک ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح اس مہینے کی آمد سے پہلے وہ اپنے آپ کو عبادت و بندگی کے لیے مثلا روزہ رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، صدقہ دینے، اعتکاف اور راتوں کو قیام کرنے کے لیے تیاری کرتا ہے. پھر جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو اس میں کما حقہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. میرے بھائیوں،
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ماہ رمضان کے استقبال کرنے والی چیزوں میں سے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، خواہ اخلاقی حقوق ہو یا مالی، اور ان حقوق میں جس میں بعض لوگ تساہل برتتے ہیں مالی حقوق ہے۔ رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے اور سب سے اہم واجب و نیکی بندوں کے قرضوں کو ادا کرنا ہے۔ مقروض کے ذمے جو قرض ہے وہ اس کی ادائیگی کا پابند ہے، اس کا عمل روک دیا جاتا ہے جب تک کہ اسے ادا نہ کر دیا جائے یا صاحب حق اسے ترک نہ کر دے۔ پس جس کے ذمے قرض ہے اسے چاہیے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے اسے ادا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جحش کہتے ہیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پر رکھا اور فرمایا سبحان اللہ، کس قدر سخت حکم نازل کیا گیا ہے۔ تو ہم خاموش رہے اور ڈر گئے۔ پھر جب کل ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سخت حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، اور اس پر قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی طرف سے اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، ماہ رمضان کے استقبال کرنے والی چیزوں میں سے ان لوگوں کا قضا روزے کو پورا کرنا ہے جس پر قضا ہے، اس لیے بلا عذر اسے دوسرے رمضان تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے جس کے قضا روزے ہیں اس کو چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ادا کر لے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے استقبال میں سے روزے کے احکام کا علم اور اس کی فضیلت نیز اس عظیم اجر و ثواب کی معرفت ہے جس کا اللہ نے اطاعت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، تاکہ اس عبادت کو شرعی طریقے کے مطابق انجام دیا جائے اور اسے باطل ہونے یا کمی سے بچایا جا سکے اور روح اسے خوشی سے عبادت کے لیے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ اللہ نے اس آیت میں قول و عمل سے پہلے علم سے آغاز کیا، اس لیے ہر مکلف روزے کے احکام کا علم حاصل کرے اور ہر ذمہ دار شخص اپنے گھر والوں کو روزے کے احکام سکھائے تاکہ اس کے روزے کی حفاظت ہو سکے، اور ہاں اپنے معاملات اور دین کو ٹھیک رکھنے کے لیے کوئی اس شبہ میں پڑھ کر روزے کو ترک نہ کرے کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے حالانکہ وہ بالغ ہو چکا ہے، ورنہ اس کا لازمی فریضہ جہالت کی وجہ سے فوت ہو جائے گا، اور یہ جو ہے اس کے گھر والے کی نااہلی کی وجہ سے ہوگا۔ اسی طرح ماہ رمضان کے استقبال میں سے دل کی نرمی و رقت اور اپنے مولا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس مہینے کے داخل ہونے سے پہلے نرمی سے کام لینا تاکہ دل اس کے لیے تیار ہو جائے جو اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ دل اعضاء کا مالک ہے۔ دل انسان کے اعضاء اور جوارح کا مالک ہے۔ جب وہ صحیح رہتا ہے، یعنی دل جب صحیح رہتا ہے تو اس کا پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب دل فاسد ہو جاتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ اور دل کو نرم کرنے والی عظیم چیزوں میں سے تلاوت قرآن کریم اور اس پر تدبر کرنا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرنا ہے، دنیا کی حقیقت اور اس کے فنا ہو جانے کو یاد کرنا ہے، موت اور اس کے بعد آنے والی چیزوں کو یاد کرنا، جنت و جہنم کو یاد کرنا، قبروں کی زیارت کرنا،
مریضوں کی عیادت کرنا اور بکثرت ذکر و اذکار کرنا ہے۔ اسی طرح دل کی رقت و نرمی کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کو پڑھنا مفید ہے، جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الدواء والدواء اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان اور مفتاح دار السعادہ۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ آنے ہی والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مبارک مہینے سے ہم سب کو ملائے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے استقبال اس عزم کے ساتھ کرو کہ یہ دنیا و آخرت کی بھلائی، نیکی، ہدایت اور دائمی سعادت کا مہینہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کا استقبال کما حقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک سے ملائے اور اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر اللہ اپنی عبادت بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو رمضان کے مبارک مہینے سے ملا۔ یا اللہ، ہم سب کو رمضان کے مبارک مہینے سے ملا اور اس میں جو خیر و برکات ہے اللہ، اس سے ہم سب کو لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے یا اللہ تو اپنی عبادت بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت و توفیق، ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، الہ العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرما، ان کو عذاب قبر سے مامون و محفوظ فرما۔ جو باحیات ہیں یا اللہ، ان کو تو ایمان اور ہدایت کی توفیق سے مالا مال فرما، ان کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما، صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ، دین میں ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔